السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اور آپ قرآن مجید میں بنے ہوئے نشانات کو سیکھتے ہیں۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے قرآن مجید میں آئین جو بنی ہوتی ہے، اس آئین کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس پر جو نمبرات لکھے ہوتے ہیں ان نمبروں کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ دوسرے پارے کا بالکل آخری پیج ہے۔ اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ جو یہ آئین دیکھ رہے ہیں، یہ آئین رکوع کا سمبل ہے، رکوع کا نشان ہے، اور اس آئین کے اوپر بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں، آئین کے بیچ میں بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں، آئین کے نیچے بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان نمبروں کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آئین کے اوپر 32 نمبر لکھے ہوئے ہیں، اسکرین پر دیکھیں، اور آئین کے بیچ میں 6 نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور آئین کے نیچے 16 نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب ان نمبروں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آئین کے اوپر جو 32 نمبر لکھے ہوئے ہیں اردو میں، تو اس نمبر کا مطلب ہوا کہ اس سورت کی، یہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ البقرہ، اس سورت کی، یہ جو سورہ البقرہ ہے، تو اس سورت کا 32واں رکوع ہے۔ آئین کے اوپر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سورت کا اتنا رکوع ہوا ہے، اور آئین کے بیچ میں جو نمبر لکھے ہیں 6 نمبر، تو آئین کے بیچ میں لکھے ہوئے نمبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رکوع میں، یہ جو رکوع ہے، ایک آئین سے دوسری آئین تک ایک رکوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6 نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس رکوع میں 6 آیتیں ہیں، اور آئین کے نیچے جو یہ 16 نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس پارے کا، جیسے ابھی دوسرا پارہ چل رہا ہے، تو دوسرے پارے کا 16واں رکوع ہے۔ آئیے میں اب آپ کو تیسرے پارے کا پہلا پیج دکھاتا ہوں، پہلا صفحہ دکھاتا ہوں۔ تو اس میں بھی اسی طرح آئین بنا ہوا ہے، آئین رکوع کا سمبل ہے، اور آئین کے اوپر جو 33 نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ 33 نمبر سورہ البقرہ کا 33واں رکوع ہے، اور بیچ میں جو 5 لکھے ہوئے ہیں، تو اس رکوع میں 5 آیتیں ہیں، اور آئین کے نیچے جو 1 لکھا ہوا ہے، تو یہ اس پارے کا، یعنی تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آئین رکوع کا سمبل ہے، رکوع کا نشان ہے، اور یہ نمبرات کے بارے میں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں آپ قرآن مجید کے دوسرے نشانات کے بارے میں سیکھیں گے۔